السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بھائی صاحب یہ آپ اتنی زور زور سے رو کیوں رہے ہیں اور اپنا سر کیوں پیٹ رہے ہیں؟ مہنگائی زیادہ ہو گئی ہے، بیوی نے گھر سے نکالا کہ دوسری جاب میں۔ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی، اس وجہ سے آپ رو رہے ہیں؟ جی تو آپ رونے کے بجائے ایسا کریں نا کہ کوئی اس کا حل تلاش کرے، سوچیں کہ اس مہنگائی کو کیسے قابو کیا جا سکتا ہے۔ ایسے پاکستان ایگریکلچرل کنٹری ہے تو کیا آواز نہیں آ رہی مجھے؟ پاکستان ایگریکلچرل کنٹری ہے تو ہم ایگریکلچر پہ فوکس کرنا چاہیے، اس سے بہتر ہوگا۔ ایگریکلچر پہ فوکس کرنا چاہیے، تو وہ تو ہم جب سے پاکستان بنا ہے تب سے ہم ایگریکلچر پہ فوکس ہی کر رہے ہیں، تو ابھی تک تو مہنگائی قابو پہ نہیں آئی ہے۔ ہمیں آئی ٹی پہ فوکس کرنا چاہیے، پاکستان کی آئی ٹی، اس سے ہماری اکانومی بہتر ہوگی۔ اچھا، آئی ٹی سے پہ فوکس کرنا چاہیے، تو پاکستان کی آئی ٹی تو پچھلے 20 سال سے بوم پہ ہے اور اس پہ سارے نوجوان کام کر رہے ہیں، لیکن آئی ٹی پہ بھی کام کرنے سے ہماری اکانومی تو بہتر ہوئی ہے، لیکن مہنگائی تو قابو میں نہیں آئی ہے۔ کچھ اور سوچیں اور وہ جو ہے نا ہمارے پولیٹیشین جو گورنمنٹ میں ہمارا پیسے لے کے بھاگے ہیں، ان سے پیسے نکلوانے چاہیے۔ اچھا، جو ہمارے پولیٹیشین پیسے لے کے بھاگ گئے ہیں، ٹیکس کا پیسہ جنہوں نے چوری کیا ہے۔ اچھا، تو اس کے اوپر تو حکومت لگی ہوئی ہے، کوشش کر رہی ہے، لیکن وہ آگے آگے بھاگ رہے ہیں اور ہم پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں، تو اس کا تو ویٹ کرنا پڑے گا۔ اور کوئی طریقہ سوچیں جس سے ہم مہنگائی پہ قابو پا سکیں۔ مشرف کا دور یاد ہے، اس کے اندر اتنی اچھی مہنگائی اتنی کم تھی اس کے اندر، مشرف کا دور سے ہمیں سیکھنا چاہیے، وہ کام آئی۔ مشرف کے دور میں اکانومی اچھی تھی ہماری، کیا ہم نے ایسا کیا کیا تھا مشرف کے دور میں جو ہماری اکانومی اچھی ہو گئی تھی؟ لوگ بیچتے تھے، کیا بیچتے تھے؟ لوگ انسان بیچتے تھے آپ؟ جی، وہ کیسے؟ وہ امریکہ نے شک کرتا تھا کہ کیا کہتے یہ ہمارے کچھ لوگ ہیں جو ٹیررسٹ ہیں، تو ہم ان کو اٹھا کے بیچتے تھے، تو انہیں پیسے دیں گے، بڑا اچھا کام ہوتا تھا، کچھ لوگ کے لیے بہت زیادہ پیسے مل جاتے تھے۔ اچھا، آپ کے خیال میں جو ہم نے لوگ بیچے تھے اور ہماری اکانومی اچھی ہوئی تھی، ایک اچھا کام تھا۔ اچھا، مجھے ایک بات بتائیں، آپ کا اسرائیلیوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ لانتی لوگ ہیں، گھٹیا سی قوم ہے۔ اچھا، لیکن چیزیں تو آپ انہی کی کھاتے پیتے ہیں، انہی کے پروڈکٹس استعمال کرتے ہیں۔ اچھا، مجھے بتائیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن شریف میں جو بنی اسرائیل کا ذکر ہے وہ یہی اسرائیلی قوم تھی جو آج کی ہے۔ ہاں، تو آپ کو پتہ ہے قرآن میں ان کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے؟ کیا؟ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جو اسرائیلی قوم تھی، جیسے آپ بھی کہہ رہے ہیں گھٹیا قوم ہے، اتنی گھٹیا قوم تھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسرائیلیوں کو کہتے ہیں کہ تم اتنی گھٹیا قوم ہو کہ تم اپنے ساتھی اسرائیلیوں کو، دشمن کو ہینڈ اوور کر دیتے تھے اور اس کے بعد اچھا بننے کے لیے ان کو فدیہ دے کر بائی بیک کرتے تھے، یہ ڈرامہ کرتے تھے وہ۔ اچھا، تو گھٹیا لوگ بولے ہیں، وہ گھٹیا قوم۔ آپ کے خیال میں یہ گھٹیا حرکت ہے؟ جی، اچھا، تو آپ سے تو اتنا بھی ڈرامہ نہیں ہوا، آپ نے تو اس سے بھی گھٹیا حرکت کی ہے، آپ نے بندے بیچے ہیں اور آپ نے ان کو واپس لینے کی بھی کوشش نہیں کی ہے، افسوس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ دس از دا سیڈ ریالٹی آف پاکستان بہت پراؤڈلی ہمیں پرائمری کی کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے کہ پاکستان کا نام پاکستان اس لیے رکھا گیا تھا کہ یہ پاک لوگوں کا وطن ہے، جن کے دل اور دماغ اور ایز اے پرسن وہ پاک لوگ ہیں۔ لیکن آپ سوچیں کہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ بنی اسرائیل یا اسرائیلی، جن کو پورا پاکستان میں کہیں پہ بھی چل پھر کے دیکھ لیں، اگر آپ اسرائیلیوں کی بات کریں گے، موسٹ آف دا پیپل ان دا ورلڈ ٹوڈے ڈس لائک دا اسرائیلی پیپل فار دیئر وار کرائمس، فار دا جینوسائیڈ دے آر ڈوئنگ اگینسٹ دا پیلسٹینینز۔ ان کے ظلم کے خلاف ہر کوئی یک زبان ہے، لیکن ہم لوگ ان سے کوئی فرق تو نہیں ہے، بلکہ اگر ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو
ان کا کردار اپنے قوم کی ریفرنس سے ہمارے سے بہت بلند ہے. وہ اپنے قوم کی حفاظت کرتے ہیں, اپنے زمین کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنے ایک ایک بندے کی حفاظت کرتے ہیں. جبکہ وی بینگ مسلم اینڈ وی بینگ پاکستانیز, ہم نے کیا کردار ادا کیا ہے؟ ہم اپنے جو سٹیزنز ہیں کیا ہم ان کی حفاظت کرتے ہیں؟ اگر ہم ان کی حفاظت کرتے ہوتے تو جب امریکہ نے پوسٹ 9/11 ایک وار آف ٹیرر ڈکلیئر کی اور اس میں انہوں نے ایک ایکسٹریم رویہ اختیار کیا. ویسے تو یہ لوگ مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ مسلمان ایکسٹریم ہے. ایکسٹریم رویہ تھا کہ وار آف ٹیرر جب انہوں نے سٹارٹ کی تو انہوں نے ایک جملہ کہا, either you are with us or you are against us. یعنی کہ انہوں نے کسی کو نیوٹرل رہنے کی اجازت نہیں دی. ایز مسلم اگر ہم کہتے ہیں کہ وی آر فلی مسلم, جو کہ اسلام کے ہر ایسپیکٹ کو کور کرنا چاہتے ہیں انکلوڈنگ جہاد, تو پھر ہم ایکسٹریمسٹ ہو جاتے ہیں. لیکن امریکہ جب یہ کہتا ہے either you are with us or against us and does not give us a middle ground, تو that's fine. ٹھیک ہے. تو جب امریکہ نے یہ وار آف ٹیرر سٹارٹ کی تو اس وقت انہوں نے پاکستان پہ ایک پریشر ڈالا کہ پاکستان جو ہے اپنے گراؤنڈس دے, لاجسٹک سپورٹ دے فار وار انٹو افغانستان, جو کہ ہمارا اٹس اے برادر کنٹری. ان فیکٹ اگر دیکھا جائے تو 1924 سے پہلے تو ہم سارے ایک ہی لینڈ تھے نا. وی ور ون اسٹیٹ, وی ور دا آٹومن ایمپائر, رائٹ. بہرحال 1924 کے بعد جب جیوگرافیکل باؤنڈریز بنائی گئی ٹو ڈیوائڈ اینڈ رول ٹو میک اس ویک, اس کے بعد ایون دین افغانستان واز اے برادر کنٹری جس کے ساتھ مل کے ہم نے جہاد کیا تھا. ناٹ سو لانگ اگو, only 20 years ago, before 9/11. ان پہ کہا گیا کہ ہم اجازت دیں کہ ہم اپنے لاجسٹک سپورٹ دیں گے ان پہ اٹیک کرنے کے لیے. پلس ہمارے جن سٹیزنس پہ امریکہ کا شک تھا کہ دے آر سپورٹیو آف, دے آر اینٹی امیریکن اور دے آر سپورٹیو آف the 9/11 attacks or they are supportive of the افغان طالبان. انہوں نے کہا کہ جس چیز پہ ان کو شک تھا انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے ان کو ہمیں ہینڈ اوور کریں. تو کیا شک کی بنا پہ لوگوں کو ہینڈ اوور کر دیا جاتا ہے؟ کیا شک کی بنا پہ سزا سنائی جاتی ہے؟ آف کورس ناٹ. یو آر innocent until proven guilty. یہ کون سا رول ہے کہ you are guilty unless proven innocent? And those people were not even given a chance to be proven innocent. اگر آپ اس جملے کو بھی لے لیں کہ you are guilty until proven innocent, یعنی if you are a Muslim you are guilty until proven innocent. ٹھیک ہے. So they were not given a chance to prove themselves innocent. آپ یہ دیکھیں کہ اس ٹائم پہ the person who had the command, Musharraf, he was supposed to be an army general and he was the president of Pakistan. That made him the most powerful man of Pakistan ever. Because mashallah ہماری پاکستان کی army اتنی strong ہے, and I don't mind if people say that normally there is a country and it has an army. اور پاکستان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ there is an army, the Pakistani army, and it has a country. We don't mind who has the power as long as they are ruling well. So when Musharraf had the power, اور وہ اوپر سے کمانڈو بھی تھے, so he was an army general, he was the commander in chief, and he was the president, and he was the commando. تو مجھے بتائیں کہ یہ سارے عہدے اور ان کا کمانڈو ہونا کس فائدے کا تھا؟ Where was his bravery that when America called him with 10 points کہ آپ ہمارے یہ 10 points مانیں گے ورنہ ہم according to Musharraf they said that ہم آپ پہ اٹیک کریں گے اور ہم آپ کو پتھروں کے دور میں پہنچا دیں گے, جبکہ امریکہ سے اس کی negation آئی تھی کہ we never threatened Pakistan like that. So God knows the truth, but the thing is, wasn't he supposed to at least consult the parliament as a president? Wasn't he supposed to consult his core commanders as a army general? And wasn't he supposed to show some bravery as a commando and say that no, we do not wish to participate in this war of terror?
اگر مشرف has done this horrible deed, I think our army should disown him and say that yes, he did something very evil and we are not participants in this thing. We are not participants of his deed. We do not own this deed. دیکھیں ایک آرگنائزیشن ہوتی ہے, اس میں سے کوئی انسان بھی کوئی غلط کام کر سکتا ہے. وی شوڈ بی بریو انف ٹو سے کہ جیسے ایک اسکول ہے, ایک اسکول میں اگر ایک ٹیچر ہوتا ہے وہ ایک غلط کام کرتا ہے تو اسکول کا کام ہے کہ نو وی ڈونٹ انڈورس اس ٹیچر نے جو کام کیا وہ ٹھیک نہیں تھا. سو وی آر سپوز ٹو سے دیٹ what Musharraf did wrong. We are supposed to disown it and